حضرات محترم، معززین اور بزرگان دین اور میرے نوجوان بھائیوں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی صف میں ایک عظیم نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے چنیدہ، اللہ کے محبوب اور مقرب نبی ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لوگوں میں مختلف باتیں، یہود اور نصارہ میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، قادیانیوں میں، مرزائیوں میں مختلف باتیں پائی جاتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے دنیا میں آئے۔ باپ کوئی نہیں ہے، ماں کا نام مریم ہے، اور مریم علیہ السلام کی والدہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، ان کا نام حنا ہے، اور جناب حنا کے شوہر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی جناب عمران اور حنا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور نانی وقت کے بہت بڑے بزرگ ہستیاں تھیں، انتہائی پارسا اور نیک جوڑا تھا، دونوں وقت کے بڑے اللہ والے تھے، لیکن گھر میں اولاد نہیں تھی۔ ادھر سے عمران کی عمر ڈھل رہی تھی، ادھر سے حضرت حنا کی عمر ڈھل رہی تھی۔ حضرت حنا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کو اولاد کی بڑی فکر تھی، اور اس کے لیے ہر وقت دعا گو بھی تھی، ہر وقت دعاؤں میں مصروف بھی تھی، اور اللہ سے مانگتی تھی، کیونکہ بھئی اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے، کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے، ایک اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وقت نہیں ہے، میں تفصیلات گزشتہ جمعے میں چھیڑی تھی۔ اللہ نے اولاد کی 4 صورتیں قرآن میں ذکر کی ہیں۔ حضرت حنا اولاد کے لیے ہر وقت دعائیں مانگتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی اولاد نہیں تھی، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتی تھی اور بڑی کوشش کرتی، اللہ اولاد دے دے، اللہ اولاد دے دے، دعائیں بھی بہت کی۔ ایک دن گھر میں صحن میں ٹہل رہی تھی، میں کب کی بات کر رہا ہوں؟ عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں آئے، حضرت مائی مریم بھی نہیں آئی، مائی مریم کی والدہ صاحبہ کی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی بات کر رہا ہوں۔ گھر کے صحن میں ٹہل رہی تھی تو گھر کی دیوار پہ دیکھا ایک پرندہ بیٹھا ہوا، اور اس کے ساتھ میں اس کا بچہ بھی ہے۔ پرندہ بچے سے بڑا پیار کر رہا تھا۔ جب پرندے کا اور بچے کا پیار دیکھا تو حضرت حنا کے دل میں اولاد کی اور امنگ پیدا ہو گئی۔ یا اللہ، مجھے بھی ایسی اولاد دے، آنکھوں کا نور بنے، دل کا سرور بنے، ایسی مجھے اولاد دے۔ اور بہت اللہ سے آہوزاری سے دعا کی، اللہ سے آہوزاری سے دعا کی، اور اتنی اللہ کے سامنے گڑ گڑائی کہ اپنی بات کو اللہ سے منوایا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد محسوس کیا کہ پیٹ میں حمل ہے۔ اس منظر کے بعد، دعا کے بعد، جبکہ بہاریں گزر چکی تھیں، کچھ عرصے کے بعد محسوس کیا کہ پیٹ میں حمل ہے۔ جب ماں نے حمل محسوس کیا تو یہ نظر مان لی، اے اللہ، آپ جو مجھے اولاد دیں گے، توقع بیٹے کی نظر مانی، اس بیٹے کو میں اس زمانے کی رواج کے مطابق، اس زمانے کی ایک عادت تھی لوگوں کی، اور اچھی عادت تھی، اپنی اولاد کو مسجد اقصی، ہیکل سلیمانی کے لیے وقف کرتے تھے لوگ، اپنی اولادیں مسجد اقصی، ہیکل سلیمانی کے لیے وقف کرتی تھی۔ یہ بھائی میری اولاد ہے، ساری زندگی میری طرف سے وقف ہے، اس کی خادم رہے گی، اس کی خدمت کرے گی۔ پیٹ میں حمل محسوس کیا تو نظر مان لی، اے اللہ
انی نظرت لک ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے میں یہ نظر مانتی ہوں یہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی کا یہ بچہ میرا خادم بنے گا، یہ نظر مان لی۔ ادھر سے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ شوہر کے انتقال کے بعد اولاد پیدا ہوئی، جب پیدا ہوئی تو دیکھا بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ انی وضعتها انثى، اے اللہ میں نے نظر مانی تھی اپنی اولاد کو مسجد اقصی کے لیے وقف کروں گی، لیکن یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب بیٹی کو وقف کر دوں۔ اپنی نظر سے پیچھے نہیں ہٹی، اس بیٹی کو بھی وقف کر دیا مسجد اقصی کی خدمت کے لیے۔ پھر بیٹی کا نام تجویز کیا، بیٹی کا نام رکھا مریم۔ کیا نام رکھا بھائی؟ مریم۔ مریم غالباً سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا نہیں ہے، سریانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی بنتا ہے خادم، چونکہ خدمت کے لیے مانگی تھی تو نام بھی وہی تجویز کیا جس سے خدمت نکلتی ہے۔ مریم، حضرت حنا نے بیٹی کا نام مریم رکھ دیا۔ مریم غالباً سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی خادم، اور خدمت کے طور پر مسجد اقصی کے لیے وقف کر دی۔ جب بیٹی پیدا ہو گئی اور وہ ان کے جو شوہر تھے، مریم کے جو باپ تھے، وہ انتقال کر گئے اور مسجد اقصی کے امام تھے۔ اپنی تقوی کی وجہ سے، اپنی طہارت کی وجہ سے لوگوں نے مسجد اقصی کی امامت جناب عمران کو دے دی۔ جب وہ انتقال کر گئے اس کے بعد جو اور وہاں مجاور تھے سب نے کہا جی مریم کی کفالت میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا۔ قرآن ڈالا گیا، قرآن میں یہ، اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے، وہ مائی مریم کے خالو لگتے تھے اور ان کی بیوی سگی خالہ تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی بھائی میں رشتے کے اعتبار سے بھی قریب ہوں، نسبتاً قریب ہوں، بچی کی کفالت میں کروں گا۔ باقی مجاورین نے کہا نہیں جی قرآن ڈال لیے۔ قرآن یہ ڈالا جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی سمت کے خلاف چلے گا، جس طرف سے پانی آ رہا ہے اس سمت کے خلاف چلے، پانی اس طرف چلے قلم، وہ کفالت کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں مائی مریم کی کفالت آ گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد اقصی کے ساتھ ایک حجرہ بنا ہوا تھا۔ اس زمانے میں جو خادمین تھے مسجد اقصی کے، ان کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی جی یہاں مسجد کی خدمت کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، یہاں پہ اپنا وقت گزارے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک حجرہ حضرت مائی مریم کے لیے وقف کر دیا، اور مائی مریم حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر پرورش پروان چڑھنے لگی نبی کی کفالت میں آ کر۔ نبی کی تربیت کا انداز سب سے مختلف ہوتا ہے، نبی کا تربیت کا انداز سب سے جدا ہوتا ہے۔ نبی تربیت کرتا ہے وحی کی روشنی میں، نبی تربیت کرتا ہے وحی قرآن و سنت اور وقت کی کتاب کی روشنی میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام تربیت کر رہے ہیں، مائی مریم دیگر اولادوں کی بنسبت جلدی جوانی میں آ گئی، جلدی پروان چڑھنے لگی، مائی مریم بڑی ہوئی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام حجرے میں تشریف لائے، مائی مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل تھے، موسم سردی کے گرمی میں تھے، گرمی کے سردی میں تھے، سٹور کے نہیں تھے، ومن جانب اللہ تھے، اللہ کی طرف سے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا بیٹی مریم یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کون لایا ہے؟ حضرت مائی مریم نے عرض کی خالو جان یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس بیٹی کا مقام بہت اعلیٰ اور افضل ہوگا، یہ عام نہیں ہے، جس کو اللہ بے موسمی پھل دے دے وہ عام شخصیت نہیں، اور من جانب اللہ مل رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں اولاد نہیں، جا کے سجدوں میں گر گئے، ربا اگر تو بے موسمی پھل دینے پر قادر ہے مجھے بے موسمی اولاد دینے پر بھی قادر ہے، کیونکہ میں بڑھاپے میں چلا گیا، میری گھر والی بڑھاپے میں چلی گئی، اولاد ملی نہیں،
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کی۔ حضرت مائی مریم کی شہرت پاک دامنی میں، ریاضت میں، تقوی میں، طہارت میں سب جگہوں پر پھیل گئی۔ ہر ایک حضرت مائی مریم کو ایک وقعت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ریاضت میں، عبادت میں، تقوی میں، طہارت میں بہت اونچے مقام پر جا چکی تھی۔ ایک دن حضرت مائی مریم علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر مسجد اقصیٰ سے مشرقی طرف کسی کام سے گئی اور ایک اونٹ میں بیٹھ کر پھر عبادت میں لگ گئی۔ جب عبادت میں لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ وہ مسجد اقصیٰ سے نکل کر، حجرے سے نکل کر مشرقی جانب ایک طرف حضرت مریم بیٹھ گئی اور اللہ کی عبادت میں وہاں سب سے علیحدہ ہو کر پھر مصروف عبادت ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے، حضرت مائی مریم کے سامنے آئے۔ مریم علیہ السلام گھبرا گئی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، قرآن کہہ رہا ہے اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے جبرائیل کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبرائیل انسانی صورت میں آئے، حضرت مائی مریم کے سامنے آئے۔ مریم علیہ السلام چونکہ باحیا تھی، پاک کردار تھی، پاکیزہ تھی، مطہرہ تھی، اس لیے حضرت جبرائیل کو انسانی شکل میں دیکھ کر محسوس کیا کوئی انسان ہے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ مائی مریم نے آگے سے کہا إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا، ارے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، ایک طرف ہو جاؤ، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میرے سامنے مت آؤ، آج تک ہماری نظر غیروں پہ نہیں پڑی، تم کون ہو؟ حضرت جبرائیل نے آگے سے عرض کی انی انا رسول ربک، حضرت مائی مریم میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ مائی مریم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اس لیے آیا ہوں تم ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے۔ مائی مریم گھبرا گئی، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، ارے اللہ نے اولاد دینے کا قانون یہ رکھا ہے میاں بیوی کا ملاپ ہو، من بین الصلب والترائب، باپ کی پشت سے نطفہ نکلے، ماں کے سینے سے چلے، رحم میں جا کر قرار پکڑ جائے، اولاد وجود میں آ جاتی ہے۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، ارے مجھے آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں بد کردار بھی نہیں ہوں، پھر بیٹا کیسے پیدا ہوگا، پھر اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ حضرت جبرائیل نے آگے سے عرض کی کذالک، سارے قانون توڑ کر اللہ خود عطا کریں گے۔ میری گزارشات آ رہی سمجھ؟ اللہ قانون توڑ کر کذالک، اللہ ایسے ہی دے دیں گے، بغیر باپ کے دے دیں گے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم آپ کو اور آپ کی اولاد کو دنیا کے لیے ایک نشان اور اللہ کی قدرت کا نمونہ بنا دیں گے۔ حضرت مائی مریم کے قریب گئے، حضرت جبرائیل گریبان میں پھونک ماری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے، روح اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کلمے کی صورت میں، اللہ کی طرف سے روح کی صورت میں جبرائیل نے پھونک ماری، مائی مریم کے پیٹ میں آ گئے۔ مائی مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مائی مریم کو محسوس ہوا جی میرے پیٹ میں تو حمل ہے۔ تقوی کی بام عروج تک پہنچ گئی ہیں، طہارت کی بام عروج تک پہنچ گئی ہیں، بلندیوں تک چلی گئی ہیں اور پیٹ میں حمل ہے۔ اب دل میں یہ بات کھٹکنے لگی کہ پیدائش کا وقت قریب آ رہا ہے۔ جب پیدائش کا وقت قریب آ گیا، لوگ ابھی مجھے سلامیاں پیش کرتے گئے، جب بچہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، بڑھتا ہوا پیٹ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ حضرت مائی مریم علیہ السلام جب قریب آ گیا وقت پیدائش کا، تو وہاں سے نکل کر مسجد اقصیٰ سے نکل کر 9 میل کے فاصلے پر
ایک پہاڑی ہے، اس جگہ کا نام مقام بیت اللحم ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بیت اللحم۔ حضرت مائی مریم وہاں چلی گئی۔ جب وہاں چلی گئی تو درد ذیل لگا، درد ذیل لگا، پیٹ میں درد پیدا ہوا۔ اس درد کے مارے ایک کھجور کے تنے اور ایک پہاڑ کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ درد لگا تو دل میں آیا کہ یہ دل میں پیدا ہو رہی بات، ہائے کاش کنت نسیا منسیا، میں پہلے مر چکی ہوتی، میرا ذکر بھلا دیا گیا ہوتا، مجھے کوئی یاد کرنے والا نہ ہوتا، میرا نام و نشان نہ ہوتا، آج میں کتنی تکلیفوں میں ہوں۔ فنادتها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اے مریم اللہ نے پھر فرشتے کو بھیجا، مریم کو دلاسا دو، پھر فرشتے کو بھیجا، مریم کو دلاسا دو، اس کے غموں پر مرہم رکھو، اس کی پریشانیوں کو دور کرو۔ حضرت مائی مریم جب دل میں یہ کہہ رہی تھی ہاں یہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا، فناداها من تحتها، فرشتے نے وادی نشیبی میں جا کر آواز دی، اللہ تحزنی، غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ حفاظت کریں گے، آپ کے حالات درست فرما دیں گے۔ جب فرشتے نے یہ بات کہی مائی مریم کو تسلی ہوئی، تسلی ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر بیٹے کو دیکھا، یہ بغیر باپ کے جو پیدا ہو رہا ہے، بیٹے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کھانے کے انتظام نہیں تھے، اللہ نے قرآن شریف میں کیا فرمایا، فکولی وشربی وقرری عینا، فرشتے کو بھیجا جاؤ مریم کو بتاؤ، وہزی الیکی، کھجور کا تنا تھا، خشک تنا تھا، فرمایا دونوں ہاتھ لگاؤ اس کو اور یوں ہلاؤ اس کو۔ مائی مریم نے جو دھکا دیا تو ساقط علیک رطبا جنیا، اللہ نے خشک تنے سے تر کھجوریں نیچے گرا دی، اور جب کھانے لگی جبرائیل نے نیچے پر مارا، پانی کا چشمہ بہا دیا۔ پھر اللہ قرآن میں کہتے ہیں فکولی، مریم کھاؤ، وشربی اور پانی پیو، وقرری عینا، عیسیٰ کو گود میں لے کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ، اے مریم اگر کوئی بشر تیری طرف آئے، کوئی انسان آئے اور تجھ سے سوال کرے تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس زمانے میں جائز تھا، میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت مائی مریم اسی طرح کرتی رہی، پھر دل میں آیا اب چلو، حکم ہوا جاؤ بستی کی طرف۔ مائی مریم علیہ السلام نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یوں گود میں لیا اور گود میں لے کر بستی میں آ گئی۔ جب بستی میں پہنچی، بستی میں شور مچ گیا، ارے مریم یہ کہا این لک ھذا یا مریم، اے مریم یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ اور اللہ نے حکم کیا دیا تھا کہ بولنا بولنا بولنا، ان کو حکم تھا، آپ کو نہیں ہے۔ مائی مریم کو حکم تھا کہ آپ نے نہیں بولنا، اور آپ کو حکم ہے آپ بولیں۔ مائی مریم کو کیا کہا تھا؟ بولنا نہیں ہے۔ میں اس لیے بلوا رہا ہوں نا، میں اکیلے ہی بولتا رہوں گا، آپ سو جائیں گے۔ کسی نے گھٹنے میں منہ ڈال لیا ہے، کسی چادر لی ہے، لوئیاں لی ہوئی ہیں، ابھی سو جائیں گے آپ۔ تو میں اپنی بات آپ کے دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں، آپ کے دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں، سونے میں کسی کو نہیں دوں گا، ہر ایک کو میں دیکھتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا مریم لے جاؤ۔ مریم علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر وہاں پہنچی۔ جب وہاں پہنچی قوم ساری جمع ہوگی، اشکالات ہو رہے، سوالات ہو رہے، سارے اعتراض کر رہے، اے مریم یہ کیا کیا تم نے ناک کٹوا دی ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم تیرا بھائی بھی ایسا نہیں تھا، تیرے بابا بھی ایسے نہیں تھے، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تو کیا داغ لگا کے آ گئی ہے؟ مریم یہ کیا کر دیا؟ اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ بولنا نہیں ہے۔ مائی مریم چپ ہے۔ جب ساری قوم جمع ہو گئی، گود میں جناب عیسیٰ ہے، اور جو بغیر باپ کے ملا ہے، بغیر باپ کے ملا ہے، باپ کوئی نہیں ہے، بغیر شوہر کے اللہ نے اولاد دے دی ہے، تو کتنی ہنسی ہوگی۔ جو ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے ملا ہے، گود میں اولاد ہے، یوں لیا ہوا ہے، اور ساری قوم دیکھ رہی ہے۔ فاشارت الی، مائی مریم نے کہا، اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو یہ کون ہے، گود میں بیٹھنے والے مہمان سے پوچھو تو ہے کون، اس سے پوچھو کون ہے۔ ساری قوم کی نظریں بچے کی طرف گئی، اور قوم اور بھڑک گئی۔ ایک چوری تو سینہ زوری، چوری بھی سینہ زوری بھی، مائی مریم جناب
غلط کام بھی وہ قوم کہہ رہی اور اوپر سے ہمیں بیوقوف بھی بناتی ہو. کبھی گود میں کوئی بچہ بولتا بھی ہے؟ گود میں کوئی بچہ بولتا بھی ہے؟ پنگھوڑے میں لیٹنے والا بچہ، جھولے میں جھولنے والا بچہ، ماں کی گود میں رہنے والا بچہ بولتا تھوڑی ہے. جب مائی مریم نے فاشارت الی اشارہ کیا، ساری قوم کی نظریں جناب عیسیٰ کی طرف آئی. عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود سے کہنے لگے، جس کو قرآن کہتا ہے انی عبد اللہ، میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب بھی دی ہے. وجعلنی نبیا، میں نبی بھی ہوں. وجعلنی اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی. زیادہ اشکال نہ کرو، زیادہ انگلیاں نہ اٹھاؤ. وبرا بوالدتی، میری ماں پاک اور صاف ہے. یہ کون بول رہا ہے بھائی؟ کون بول رہا ہے بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں کہہ رہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. مجھے مبارک بنا کر بھیجا ہے، میرا وجود مبارک ہے، میرا وجود مبارک ہے اور میں مبارک بن کے آیا ہوں. جب تک دنیا میں رہوں گا میرا مبارک ہی مبارک رہوں گا. تاریخ میں اس طرح کے 7 بچے ہمیں نظر آئے جنہوں نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے، جن میں جناب عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول رہے. نمبر 2 حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے. نمبر 3 وہ بچہ وشہید شاہد من اہلہا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کی گواہی دی ہے. نمبر 4 ایک وہ بچہ تھا جو فرعون کی بیٹی کی جو کنگھی کرنے والی خاتون تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گری، اس نے بسم اللہ پڑھ کے اٹھائی. فرعون کی بیٹی ناراض ہو گئی، یہ تم کس کا نام لے رہے ہو؟ ماں کی گود سے بچی بولی یہ اس اللہ کا نام ہے جو تیرا بھی رب ہے، میری ماں کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، تیرے رب کا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے. فرعون نے ماں اور بیٹی دونوں کو جلا دیا تھا. میرے سوا کسی اور کا نام لیتے ہو. ایک اور بچہ تاریخ میں نظر آتا ہے، اصحاب الاخدود. قرآن نے کہا 30ویں پارے کے اندر وہاں پر مسلمانوں کو خندقوں میں جلایا گیا، مسلمانوں کو دہتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا. ماں کی گود میں بچہ تھا، بچے نے ماں سے کہا ماں ایمان پہ کمپرومائز نہ کرنا، آگ نہیں ہے ٹھنڈا کے کود جا. ماں کود گئی. ایک ماں اپنے بچے کو، ایک اور تاریخ میں ہمیں بچہ نظر آیا جس نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے. ماں نے اپنے بچے کو گود میں لیا ہوا تھا اور گود میں لے کر کے ایک شخص سامنے سے گزرا، بڑا با اثر تھا، بڑا دولت مند تھا. ماں کے دل میں اولادوں کے متعلق آرام ہوتے ہیں، ارمان ہوتے ہیں. ماں چاہتی ہے میری اولاد یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، میری اولاد ایسی ہو جائے، ایسی ہو جائے. ماں کے دل میں آیا جیسے یہ بڑا انسان ہے، مال و دولت اس کو ملا ہے. دعا کرنے لگی ربا گود میں بچہ ہے، میرے بچے کو اس جیسا بنا دے. ماں کی گود سے بچہ بولا اماں اللہ مجھے ایسا نہ بنا، یہ تو ظالم ہے، میں ظالم نہیں بننا چاہتا. ماں کو دعا دیتے ہوئے بھی دیکھنا چاہیے، میں ظالم نہیں بننا چاہتا. تاریخ میں 7واں بچہ ہمیں یہ نظر آیا کہ ایک جریج نامی شخص گزرا ہے، جریج راہب گزرا ہے، اللہ والا گزرا ہے. اس کے اوپر الزام لگا زنا کا، تہمت کا الزام لگا جریج پر. لوگوں نے بڑا مارا پیٹا اس کو. سوچتے نہیں یہ لوگ اپنے ہاتھ سیدھے کرتے، ہاتھ سیدھے کرتے، ہاتھ کی کھجلی دور کرتے. ابھی سوچو تو صحیح، پہلے سوچو، تھوڑے فیصلے تو کرو، دیکھو حالات کا جائزہ تو لو. ہوا کیا ہے؟ جریج کا لوگوں نے مسجد اس کی گرا دی، اس کا خانقاہ اور اس کا کمرہ گرا دیا، مارا پیٹا بہت. بھئی تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو. جریج نے کہا بھئی ہوا کیا ہے؟ کہ تم زانی ہو. کس نے زنا؟ کہ بچہ تمہارا ہے. عورت کو بلایا گیا، اس عورت کو بلایا گیا، بچے کو انگلی لگا کر کہا بول تیرا پیو کون ہے؟ جریج کہا بس تیرا پیو کون ہے؟ اس بچے نے ماں کی گود میں کہا جریج تم پاک ہو، میرا باپ کوئی اور ہے، کوئی اور ہے. تم پہ الزام لگا اور پیری پہ گئے. اب پیری پڑ گئے، معاف کر دیجئے، اب تو وقت گزر گیا، تم نے جو توہین کرنی تھی کر. مائی مریم میں عرض کر رہا تھا ماں کی گود میں بول رہے انی عبد اللہ نے بلوایا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مائی مریم کی گود میں بول رہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام، تفصیلات آگے جاتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، اللہ نے نبوت دے دی، نبوت کا پرچار کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی مکان نہیں بنایا، کوئی نکاح نہیں کیا، کوئی رہنے کا انتظام نہیں کیا. ساری زندگی ماں اور بیٹے نے
جنگلوں میں، دیہاتوں میں، وادیوں میں گزار دی. ماں بھی ساتھ جاتی تھی. بیٹے نے تبلیغ کی. اس زمانے میں یہود تھے، شریعت یہود والی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، یہودی تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات سے نوازا تھا، اور معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے تھے. ان معجزات کی بنا پر قوم ساری عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتی، عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانتی. یہودیوں کے پیٹ میں گڑگڑ ہو جاتی. یہود چونکہ کوئی بھی بات سیدھی کرے دوسرے کو بری لگتی ہے. یہود راہ حق سے ہٹ چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سے ان کو راہ پہ آنے کی دعوت دی. لوگ آئے، بہت سارے آئے، لیکن یہودی اندرونی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور وقت کے بادشاہ کی انہوں نے خوشامد کر کے حکم لے لیا، جی اگر آپ نے اس بندے کو نہیں روکا، اس شخص کو نہیں روکا تو تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی. ساری مخلوق تو ان کی اتباع کرتی ہے، ارے انبیاء کی اتباع کی جاتی ہے، کرتی ہے، لیکن یہود کو یہ بات ہضم نہیں تھی. وقت کے بادشاہ نے نوٹس دے دیا، ان کو سولی دے دو، گرفتار کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پہنچی. عیسیٰ علیہ السلام رات کو مکان میں، کچھ حواری بھی ساتھ تھے، مکان کا گھیراؤ کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ ان کے ماننے والے حواری بھی تھے. مکان کا گھیراؤ ہو گیا، جی آپ کو سولی جائے گی. نمبر ایک بات، عیسیٰ علیہ السلام کو جب مکان کا گھیراؤ ہو گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا، بھائی تم یہاں جتنے بیٹھے ہو سارے آ جانا، شام کو سارے آ جانا، تمہاری دعوت ہے. جو ان کے قریبی تھے، ماننے والے، جاننے والے، وہ آگے. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاتھ دھلوائے. وہ لوگ کہنے لگے، بھائی حضرت آپ اتنی تکلف کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ہاتھ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا. ان کے ہاتھ دھلوائے، دسترخوان لگایا، کھانا کھلایا. کھانا کے بعد ان کے ہاتھ دھلوائے. دھلوانے کے بعد اپنے پہنے ہوئے کپڑے سے صاف کروائے. کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جو میں نے کہا وہی ہوگا، چپ رہو. ہو گیا. اس کے بعد یہ کہا کہ تم میں سے کون ہے جس کے اوپر میری تصویر ڈال دی جائے، جس کے اوپر میری شبیہ ڈال دی جائے اور وہ میری جگہ پر تختہ دار پہ چڑھ جائے اور جنت میں میرا ساتھی بن جائے. ایک بندے نے کہا جی میں تیار ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، اس نے کہا جی میں تیار ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، کہا جی میں تیار ہوں. کہا جی ٹھیک ہے. آنن فانن اس کے اوپر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام والی تصویر ڈال دی اور عیسیٰ علیہ السلام والی صورت دے دی. ایک بات ہو گئی. نمبر دو، یہودیوں نے گھیراؤ کر لیا، عیسیٰ کو سولی دینی ہے. اب ان میں سے باہر یہودیوں میں سے ایک بندہ اندر آیا، عیسیٰ کو پکڑ کے لاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے لاؤ. جب وہ اندر آیا، اللہ رب العزت نے اس بندے کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام والی تصویر ڈال دی. اللہ تو قادر ہے نا، موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی کو دے کر اژدہا بنا دے، قادر ہے. پاک پیغمبر کے دستے مبارک کو پانی میں ڈال کر پانی کے فوارے جاری کروا دے، قادر ہے. پیغمبر دستے مبارک چاند کی طرف کر دے، آدھا ٹوٹ کر ادھر ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے، اللہ قادر ہے. عیسیٰ کی تصویر ڈال دی. یہودی آیا اندر سے، باہر سے اندر، جناب عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے. جب آیا اس پہ تصویر ڈال دی اللہ نے، اور وہ اندر جا کر باہر گیا اور جا کر کہنے لگا عیسیٰ یہاں نہیں ہے. لوگوں نے کہا خود عیسیٰ ہے، ہمیں پاگل بناتا ہے. اور تو خود ہی اللہ نے تصویر ڈال دی اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام والی. اور وہ بندہ اندر جا کے دیکھ کر کہنے لگا عیسیٰ تو یہاں نہیں ہے. باہر گیا، لوگوں نے پکڑا، سولی چڑھا دی. سولی پہ یہودیوں نے چڑھا دیا. جب سولی چڑھ گئے، اب کہنے لگے ان کا نہادا عیسیٰ، اگر سولی پہ چڑھنے والا حضرت عیسیٰ ہے فَأَيْنَ صَاحِبُنَا، اندر جو گیا تھا پکڑنے وہ کہاں ہے؟ وہ ان کا نہادا، اگر یہ اندر جانے والا ہمارا ساتھی ہے پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے اوپر معاملے کو مشتبہ کر دیا. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں کو اٹھا لیا. یہ قرآن ہے، اللہ نے زندہ اٹھا لیا. اور عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے اور دوسرے آسمان پر موجود ہے. اور میرے پاک پیغمبر زیارت کر کے، ملاقات کر کے آئے ہیں. باب المعراج
جو پیغمبر نے معراج فرمایا ہے، دنیا جہاں کی ساری حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیے، ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے میری عیسیٰ سے ملاقات ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نقشہ بتایا، عیسیٰ زندہ آسمانوں پر چلے گئے، نہ تو عیسیٰ کو سولی پہ چڑھے، نہ پھانسی پہ چڑھے، نہ قتل ہوئے۔ تو اس وقت کے جو عیسائی تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، وہ بھی یہود کی ہاں میں ہاں ملا کر انہوں نے بھی کہہ دیا عیسیٰ سولی چڑھ گئے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سولی نہیں چڑھے، ہم نے زندہ اٹھا لی ہے۔ پاک پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ ہم مل کے آئے ہیں، زندہ آسمانوں پر موجود ہیں۔ ہر مسلمان کا قرآن کا بیان کردہ عقیدہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور زندہ دوسرے آسمان پر موجود ہے، وہاں چلے گئے۔ یہ بات آگے سمجھ؟ اب وہاں جب چلے گئے، عیسیٰ واپس بھی آئیں گے، واپس بھی آئیں گے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم، اللہ قرب قیامت میں جب حالات بہت برے ہو جائیں گے، جیسے آج کل پیدا ہو رہے ہیں، قیامت کی 10 بڑی علامتیں گئے اور 15 چھوٹی علامتیں گئے۔ 15 علامتیں پوری کی پوری مکمل ہیں، پوری کی پوری مکمل ہے۔ 10 جو بڑی علامتیں ان کا انتظار ہے، اس پہ زمانہ لگ سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ان 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم، اللہ زندہ آسمانوں پر عیسیٰ چلے گئے اور قیامت کے قریب اللہ دوبارہ اتاریں گے، دوبارہ اتاریں گے۔ لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم امامًا حکمًا عدلا، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام امام اور حاکم اور عادل بن کے آئیں گے۔ نماز فجر کا وقت ہوگا، کب بھائی؟ نماز فجر کا وقت ہوگا اور دمشق کی جامع مسجد سفید مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، نماز فجر کی صفیں لگ جائیں گی اور ادھر سے بھائی اقامت ہوگی، لوگ دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر رہے۔ 2 کپڑے ہوں گے، ایک لنگی پہنی ہوئی ہوگی، ایک اوپر چادر لی ہوئی ہوگی، لنگی کا اور چادر کا رنگ بھی زرد ہوگا۔ وَتَقْطُرُ الْمَاءَ مِنْ رَأْسِهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زلفوں سے پانی بھی ٹپک رہا ہوگا۔ میرے پاک پیغمبر نے نقشہ بتایا، عیسیٰ کا نہ قد بہت اونچا ہے نہ بہت نیچا ہے، درمیانے قد کے رنگ میرے پیغمبر نے بتایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ سرخ اور سفید کو ملائے گندمی رنگ ہے، ان کے بال یہاں تک ہوں گے۔ وَتَقْطُرُ الْمَاءَ، صبح تہجد کا، صبح فجر کی نماز کا وقت ہے، دمشق کی جامع مسجد ہے، سفید مینارہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے، لائنیں لگ جائیں گی۔ امام مہدی جو پاک پیغمبر کی اولاد میں شخص پیدا ہوگا، امام مہدی جناب حسن اور حسین کی فاطمہ کی اولاد سے پیدا ہوگا، حسن اور حسین کی اولاد جو چلی ہے اس میں سے ہوگا، اس کو امام مہدی کہیں گے۔ وہ آئے گا، وہ آئے گا قرب قیامت میں، وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے، نماز کے لیے مصلی پہ جائیں گے، اچانک لوگ دیکھیں گے آسمان سے فرشتے قطاروں میں اتر رہے اور حضرت عیسیٰ کا ایک ہاتھ فرشتے کے اس بازو پر اور ایک ہاتھ اس پر نیچے آئیں گے، سارے لوگ دیکھ لیں گے جناب عیسیٰ آ گئے ہیں۔ لَيَنزِلَنَّ، میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئیں گے، سفید مینارے پہ اتریں گے اور لوگ ان کو سیڑھی لگائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نیچے آ جائیں گے۔ جب نیچے آ جائیں گے وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، آ کر کے دنیا کے اندر میں اختصار عرض کرتا ہوں، دنیا میں مذہب یہود کو مٹائیں گے۔ وَلَيَكْسَرَنَّ الصَّلِيبَ، صلیب جو عیسائیت کا مونوگرام ہے، عیسائیت کا جو نشان ہے، عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے مٹا دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے۔ وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالَ، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ڈالر پیش کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو مال کی چمک دیں گے۔ فَلَا يُقْبَلَنَّ، عیسیٰ علیہ السلام قبول نہیں کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو روکا جائے گا۔ پوری دنیا کے اندر عدل قائم کریں گے، پوری دنیا میں امن قائم کریں گے، دنیا کے اندر سے مظلوموں کا حامی جناب عیسیٰ بنیں گے، پاک پیغمبر کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر 45 سال زندہ رہیں گے، ان میں ان کا نکاح بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، شادی بھی ہوگی، اور پھر پوری دنیا میں عدل کر کے اس وقت دنیا کے اندر
دجالی اور طاقتی قوتیں جتنی بھی ہوں گی، پھر دجال آئے گا دنیا میں. جب دجال دنیا میں آئے گا 40 دن وہ دنیا میں رہے گا، پوری دنیا کا چکر دجال لگائے گا. اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، چوتھا دن باقی دنوں کے برابر ہو جائے گا. پوری دنیا کا چکر دجال لگائے گا، اور دجال چکر لگا کر کے اللہ اس کو اجازت دیں گے، وہ دنیا کے مال بھی سمیٹے گا، لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کا نام آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام جب اس کی طرف چلیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ ایسے پگھلتا جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا چلا جاتا ہے. مقام باب اللب ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اتنی طاقت دیں گے، ان کے سانس کے اندر اتنی طاقت، جہاں تک نظر جائے گی وہ عیسیٰ علیہ السلام کا سانس جائے گا. ان کے سانس میں جتنے بھی یہودی آتے جائیں گے، ہر ایک کو موت آتی چلی جائے گی، مرتے چلے جائیں گے. پھر مقام باب اللب پہ جا کر جناب عیسیٰ اس کو قتل کریں گے، دجال کو. دجال قتل ہوگا. قتل ہونے کے بعد مسلمانوں کو اپنا عیسیٰ علیہ السلام نیزہ دکھائیں گے، یہ دیکھو دجال کو میں نے قتل کیا. قتل ہو جائے گا، دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. امن قائم ہونے کے بعد میرے پیغمبر کے روضے پہ جناب عیسیٰ سلام کے لیے جائیں گے، سلام پیش کریں گے، سلام پیش کریں گے. پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں عیسیٰ کے سلام کا جواب بھی دوں گا. اور بھائی وَيُدْفَنُ مَعِيَّ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی. ابھی موت نہیں آئی، ابھی قتل نہیں ہوئے، ابھی سولی پر نہیں چڑھے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی. وقت کے مسلمان جناب عیسیٰ کا نماز جنازہ پڑھیں گے، اور میرے پیغمبر کے پہلو میں جناب عیسیٰ دفن بھی ہوں گے. روضہ مبارک میں ایک قبر کی جگہ موجود ہے، وہ جناب عیسیٰ کی ہے. وہاں جا کر عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب دفن ہو جائیں گے اس کے بعد پھر قیامت کے معاملات ہوں گے. تو ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے جناب عیسیٰ زندہ ہے، اور زندہ ہے دوسرے آسمان پر موجود ہے. بھائیو یہ آج 23 ہے، پھر 24 اور 25 دسمبر ہے. 25 دسمبر کو پوری دنیا کے اندر دنیا عیسائیت ایک دن مناتی ہے. اس دن کو وہ کرسمس ڈے کہتے ہیں، اس کے نام سے مناتی ہے. کرسمس ڈے کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. کون کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں. مسلمانوں کا نظریہ یہ نہیں ہے. عیسائی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور وہ اس خوشی میں کوئی کیک بھی کاٹتا ہے، اس خوشی میں کوئی کھانے بھی کھلاتا ہے، اس خوشی میں وہ چرچ میں بھی جاتے ہیں، اس خوشی میں وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. تو مسلمانوں کو چاہیے اس میں شرکت نہ کریں. ان کی بھائی. اور یہ بھی آپ کو بتا دو 25 دسمبر خود عیسائی بھی متفق نہیں ہے 25 دسمبر اس پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہے. یہ دنیا کے اندر 400 سال تک کسی نے بھی نہیں منائی. اس کے بعد پھر عیسائیوں نے خود سے گھڑ کے اس کو منانا شروع کر دیا. پہلے یہ تھا 25 دسمبر کو عیسائی چرچ میں جاتے، اپنے عبادت خانے میں جاتے، اور جا کر کے بھائی کیا کرتے، کچھ ان کے گیت ہوتے ہیں، گیت ویت سے ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے گا لیتے ہیں، وہ سمجھتے جی ہماری عبادت ہو گئی ہے. یہ 25 دسمبر کو. اس کے بعد پھر عیسائیوں نے خود کہا یہ دیکھو بھائی ہم یہ عبادت جو کرتے گئے تو یہاں پہ بورنگ والی عبادت ہے، بورنگ والی، اس کے اندر تھوڑا سا کچھ ہلا گلا بھی ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. ہلا گلا کیا آئندہ انہوں نے جی وہ گیت میوزک پہ شروع کر دیے. کہا جی یار میوزک پہ بھی لوگ جو ہے نا وہ اکتا جاتے ہیں، اور اس کے اندر تھوڑی سی جدت ہونی چاہیے. پھر رقص آ گیا. رقص کہتے جب بھی لوگ ادھر چلے جاتے ادھر چلے جاتے، اور جدت ہونی چاہیے. پھر ڈانس بھی آ گیا، اور جدت ہونی چاہیے. شراب بھی رکھ دو، اور جدت ہونی چاہیے، بے حیائی بھی کرو. اب 25 دسمبر کو پوری دنیا کے اندر جتنی شراب پورے سال میں نہیں پی جاتی جو ایک دن میں پی جاتی ہے. یہ کیا کر رہے ہیں جی؟ نبی کی خوشی منا رہے ہیں. پوری دنیا کا سروے کریں، پورے سال میں بھی اتنے جو ہے نا وہ بدکاریاں نہیں ہوتی جو ایک دن میں ہوتی ہیں. ہمیں چاہیے کوئی آپ کا جاننے والا ہوگا، کوئی آپ کے ساتھ کام کرنے والا ہوگا، آپ کو کوئی کیک پیش کرے گا، کوئی کہے گا جی میری کرسمس کے نام سے مبارکباد دے گا، آپ نے قبول نہیں کرنا. بھائی ٹھیک ہے جی شکریہ شکریہ شکریہ. آپ کے گھر میں کیک آ جائے، آپ کے گھر میں کھانا آ جائے، اور وہ آیا ہو چرچ سے، خود نہ استعمال کیجئے گا، ان کو شکریہ کہہ دیجئے گا. ہم چونکہ بھائی فساد کے تو قائل ہیں نہیں، فساد کے تو ہم قائل ہیں نہیں، ان کو شکریہ کہہ دیجئے گا، کسی مستحق کو دے دیجئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.